دوستو میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے نوٹیفیکیشنز کے لیے. کامنٹ کیجئے, ایکسپینڈ کیجئے اس کو. ٹوٹلی امپارشل, الحمدللہ غیر جانبدار جس کو کہا جاتا ہے. میں اپنے سبسکرائبر سے یہی عرض کر رہا ہوں, آئیں اس کو پروموٹ کیجئے. انڈیا کا میڈیا آج تمام کے تمام جو ان کے آؤٹلیٹس ہیں, ٹی وی اور اخبارات, وہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس کے مطابق وہی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی بھی میدان میں آ گئی اور بی ایل اے کو سپورٹ کر رہی ہے. پھر انہوں نے کچھ وہاں سے افغانستان کی ویڈیو جوڑی ہیں جہاں پہ امریکن جو اپنے آرمڈ کیریئرز چھوڑ کر گئے تھے اور گاڑیاں چھوڑ گئے تھے, گنز چھوڑ گئے تھے, ہتھیار چھوڑ گئے تھے, اس کو طالبان یوز کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف. اس کے ساتھ ہی انہوں نے جنرل عاصم منیر کی ایک ویڈیو کلپ چلا دی ہے جو پرانی ہے, اور وہ اس میں ڈٹرمنیشن تو نظر آ رہا ہے. تو یہ ہے وہ جو یعنی کھسیانی بلی کھمبا نوچے, یہ ہے مودی کا حال اور اس کی پوری ٹیم کا. اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اب اگلی جنگ جو ہے وہ نیوی میں ہوگی, سمندر میں ہوگی. تو بھائی ہم تیار ہیں, جو کچھ بھی ہم سے بن پڑے گا کریں گے. پہلے بھی کیا ہماری ایئر فورس نے. تو ایئر فورس جو ہے وہ اپ نارتھ سے لے کر نیچے ڈاؤن دا لائن 200 کلومیٹر سمندر کے اندر ایکسکلوسیو اکنامک زون تک بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل ہوشیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر شاہین بھی آپ کا استقبال کریں گے جو ابھی تک یوز نہیں کی ہے پاکستان نے. بہت ساری چیز ابھی پاکستان نے یوز نہیں کی ہیں, اس ٹیکنالوجی کا تو اظہار ہی نہیں ہوا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ افغانستان کا اور پاکستان کا جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے, اس میں جو ہے وہ افغانستان اپنے سفیر بھیج رہے ہیں اسلام آباد میں, اور اسلام آباد سے ہمارے ایک سفیر کابل میں جائیں گے اور اس پوزیشن کو چارج ڈی افیئرس کو ایلیویٹ کر کے فل فلیج ایمبیسیڈوریل اسائنمنٹس ہوں گی اور کام کریں گے مل جل کر. یہ بھی ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. یعنی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے درمیان میں رکاوٹ کون ہے؟ ایک تو ٹی ٹی پی ہیں جو دہشت گرد ہیں, طالبان ہیبت اللہ کا گروپ ہے, اور دوسرے خود انڈیا ہے جو رو کا یعنی آؤٹ فٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں. ان سب کو آرڈرلی لانے کے لیے, ان سب کی گردنیں کاٹنے کے لیے, ان سب کی عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے, ان سب کے سروں کو توڑنے کے لیے چائنا موجود ہے. اس لیے موجود ہے کہ وہ اکنامک اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا, پاکستان اور افغانستان مل کر ایک سی پیک ٹائپ کا جو ہے کوریڈور وہاں کریٹ کریں گے ڈاؤن دا لائن, نیچے سمندر میں بھی اور اپ نارتھ ازبکستان, تاجکستان, تاتارستان, قازقستان, یہ سب ایریا میں. تو یہ ہے جناب علی ہندوستان کی اسٹریٹجی کہ کسی بھی طور پر پاکستان کے خلاف ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے. یہاں تک کہ دیکھیں ایسا کہیں ہوتا ہے, آپ نے سنا کہ جی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پاکستان نے لون کے لیے کہا, اور انہوں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انڈیا کا ہے, اس نے کہا جی نہیں جی روکیں, لیٹس ایویلویٹ ویدر دے جینوئنلی نیڈ دیٹ لون اور ناٹ. یہ ہے وہ یعنی پس منظر میں صورتحال کہ وہ انشاءاللہ 2-3 تاریخ تک یہ کلیئر ہو جائے گا. آج 31 ہو چکی ہے, تو یہ 2-3 دن میں نیکسٹ ویک یہ سمجھ لیجیے کہ لون اپروول ہو جائے گی. پہلے بھی ہوئی ہے یہ اربن اور واٹر اسکیمز کے لیے, اربن ڈیولپمنٹ کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے, ہیلتھ کے لیے. اس قسم کے لونز ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ملیں گے. اور پھر پنجاب اور سندھ اور دیگر صوبے فلڈ صورتحال کے لیے پچھلے سال پیسے ملے تھے, کے پی کے لیے بھی. تو جناب یہ وہ سچویشن ہے. میں لے کے چلتا ہوں آپ کو. ششی تھرور کولمبیا گئے, وہاں پہ انہوں نے پریشر ڈالا اس پر, بعد میں کولمبیا نے اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وڈرا کی. وہ تھی یہ جو بیان المرسوس, ہمارا جو بنیان المرسوس آپریشن تھا انڈیا کے خلاف, جس میں انڈیا کا سر پھوڑا گیا, سر کو توڑ دیا, کچل دیا پاکستان نے. وہ جو ابھی تک زہر ہے نا, پھن ابھی تک پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ ناگ ہے, اس خطے کا ناگ ہے. دس ناٹ دی بگر کنٹری. اگر وہ بگ کنٹری ہوتا تو سار کو ختم نہ کرتا. ایک ریجنل کوآپریشن کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, دیکھیں چائنا نے بنایا ہوا ہے, برکس کے اندر وہ موجود ہے, پروموٹ کر رہے ہیں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن وہ موجود ہے, سی او مل کر. ادھر آسیان ہے جو فار ایسٹ میں کام کر رہی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ جی سار کو ختم کرنا چاہیے, یہ انڈیا کہتا ہے, اور بمسٹیک بنا ڈالا اپنا, جس میں برما ہے اور بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, اور سار کے جو کنٹریز اس میں ہے ہی نہیں.
اور کیفیت یہ ہے ریلیشن شپ کی، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں انڈیا کو اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے کہ نیپال، بھوٹان بھی، مالدیو بھی، سری لنکا بھی، بنگلہ دیش بھی سب اس کے خلاف ہو گئے۔ تو خارجہ شعبے میں فارن افیئرس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ جیسے یعنی بگیسٹ یعنی لیڈر آف دی ورلڈ جو 3 ہیں ان میں سے ایک امریکہ سپر پاور، انہوں نے ششی تھرور کو کہا، جس کو بڑے مان سے لے کر آئے تھے، ششی تھرور کو کہا کہ ہی از اے لائر، یہ جھوٹا ہے۔ پریزیڈنٹ امریکہ کو یہ کہنا پڑا کہ انڈین انوائے، انڈین ڈیلیگیشن کا چیف اسپیشلی ماؤنٹڈ اینڈ ڈپلائڈ ان امریکہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ کے، جا کر وہاں پہ پاکستان کے خلاف موبلائز کریں اوپینین کو۔ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کل یہ کہنا پڑا کہ ہی از اے لائر۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انڈین پراپوزیشن ہے ریجن میں، وہ ابھی تک ان کے دماغوں سے ابھی وہ جو گھمنڈ اور جو غرور ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اور گھمنڈ اور غرور کے لیے ایسے مغرور شخص کا سر کچلنا پڑتا ہے، کیونکہ سر میں، دماغ کے اندر یہ بدبو بھری ہوتی ہے نا گھمنڈ کی اور غرور کی اور تفاخر کی۔ اس چیز کو انڈیا جب تک یہ ختم نہیں کرتا، اس ریجن میں پیس اینڈ آرڈر نہیں آ سکتا۔ اور ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے ملک تک اس سے تنگ ہے۔ پاکستان کو تو وہ اب پاکستان کو اللہ رب العزت نے اتنی رسپیکٹ دے دی ہے گلوبلی کہ جنرل عاصم منیر اور پاکستان کی افواج جو ہیں اور پاکستان کے عوام خوش ہیں، اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور وہاں پہ ماتم ہے، قریب کے پڑوس کے اندر دہلی میں اور دیگر یعنی شہروں میں ان کے ماتم ہے، سارا دن بیٹھے ہوئے ڈس انفارمیشن کیمپین۔ ابھی جو ان کا ٹیلی ویژن ہے جس میں یہ ارناب گوسوامی، what type of person he is، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے میڈیا ایتھکس کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، میڈیا ایتھکس کی دھجیاں بکھیر دی ہیں انہوں نے۔ یہ ہے بھارتی میڈیا کی کارکردگی، جس کو کسی بھی طور پر، اور کولمبیا کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے جو صرف 24 گھنٹے پہلے ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، جنہوں نے بھارت کو جھوٹا، اور اس کے چیف ریپرزینٹیٹو ششی تھرور کو، جو ہی بلانگس ٹو کانگریس آئی، اس کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے یار آپ کے لیے۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے، اس چینل کو پروموٹ کیجیے اور اس کو آگے بڑھائیے۔ اٹس اے ٹوٹلی نیوٹرل امپارشل پروپوزیشن۔ تھینک یو ویری مچ۔